بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین، آپ سب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بلال اور کنیت ابو عبداللہ تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور کردار کا مشاہدہ اپنے بچپن سے ہی کیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق اور حلیمی و نرمی سے بے حد متاثر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات حسنہ کے گرویدہ رہا کرتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہوش سنبھالا تو امیہ بن خلف نے اپنی بکریوں کی ذمہ داری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں لے کر مکہ سے باہر جاتے اور انہیں چرا کر شام کو لے آتے۔ ایک دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر غار حرا کی طرف سے ہوا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبشی جوان کو دیکھا تو اپنے پاس بلا کر فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری اسلام کے متعلق کیا رائے ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پہلے ہی متاثر ہو چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلکش انداز گفتگو اور ایک غلام کو عزت دینے والا یہ رویہ حضرت بلال کے لیے حیرت کا باعث تھا۔ حضرت بلال کے منہ سے بس یہی نکلا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اچھا پاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت بلال تو واپس لوٹ گئے، مگر ان کا دل وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہ گیا۔ دوسرے دن پھر بکریاں لے کر وہیں پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ اور بھلی باتیں سنی تو دل اور بھی بے قرار ہو گیا۔ حضرت بلال حبشی نے اسلام کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی سند حاصل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسیر ہو کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اس وقت سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 28 برس تھی۔ آپ ان پہلے 7 خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کے لیے اسلام نے اپنے دروازے کھول دیے۔ امیہ بن خلف کو جلد ہی آپ کے اسلام قبول کرنے کی خبر مل گئی۔ اس کا غلام بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اللہ کا غلام بن گیا اور اس کا شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ اس جرم کی پاداش میں امیہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرانا شروع کر دیے۔ ہرا کی یہ زمین اپنی گرمی کی وجہ سے مشہور تھی، جو دھوپ میں تانبے کی طرح گرم ہو جاتی تھی۔ امیہ بن خلف سزا کے طور پر حضرت بلال کو تانبے کی زمین پر لٹاتا اور آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھتا تو کبھی آپ کو دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا کہ آپ کے بدن کی چربی پگھل پگھل کر انگارے بجھا دیا کرتی تھی، مگر آپ کی زبان مبارک سے ہمیشہ آہد آہد کے سوا کچھ نہ نکلتا۔ امیہ نے تیش میں آ کر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور انہیں مکہ کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بدبخت لڑکے آپ کو مکہ کی وادی میں گھسیٹتے پھرتے تھے اور تپتی ہوئی انگارہ ریت پر اوندھے منہ ڈال دیتے تھے اور آپ پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے تھے۔ لیکن عاشق رسول نے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پھر بھی چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ امیہ بن خلف کا تشدد روز دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق اس عاشق کے صادق پر اتنا ظلم ہوتے دیکھ رہے تھے۔ ایک دن ان سے رہا نہ گیا تو وہ امیہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس بے گناہ اور بے کس غلام پر اتنا ظلم و ستم مت کرو۔ امیہ نے یہ سن کر طنزیہ لہجے میں کہا، تم اس کالے غلام کے اگر اتنے ہی ہمدرد ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات پر فوراً راضی ہو گئے اور آپ نے حضرت بلال حبشی کو امیہ بن خلف سے خرید کر آزاد کر دیا۔ کفار مکہ کی جانب سے جب مسلمانوں پر سختیوں کی انتہا ہوگی اور کفار کی سازشیں مسلمانوں کے خلاف دن بدن بڑھنا شروع ہو گئیں اور مکہ میں مزید رہنا دشوار ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ مسلمان یکے بعد دیگرے ہجرت کرنے لگے۔ حضرت بلال بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل میں ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو روحیہ عبداللہ بن عبد الرحمن حسمی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلامی بھائی بنا دیا اور پھر ان دونوں بھائیوں میں اس قدر محبت اور پیار کی فضا قائم ہوئی کہ دیکھنے والے رشک کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کی ابتدائی زندگی میں مسلمان نماز کے لیے خود بخود جمع ہو جایا کرتے تھے۔ نماز کے وقت اعلان کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی فکر تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب
حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان کے کلمات بتائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر اذان کے کلمات یاد کروائے اور پھر اذان دینے کا حکم فرمایا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرہ اقدس کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر اسلام کی سب سے پہلی اذان دی۔ ابن سعد نے حضرت قاسم بن عبد الرحمن سے روایت کی ہے کہ حضرت بلال اسلام کے سب سے پہلے مؤذن ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک صحابی نے ایک بار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حبشی عورت کا بیٹا کہہ کر بلایا، جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گراں گزرا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ساری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ تمہارے اندر اب تک زمانہ جاہلیت کی باتیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جتنا ایک سفید عورت کا بیٹا ہوں اتنا ہی ایک کالی عورت کا بھی بیٹا ہوں، یعنی آپ کا اشارہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی طرف تھا۔ حضرت عمر کے دور کی بات ہے، فلسطین کی فتح کے موقع پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ یہاں تمام بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔ جب سب نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان کی فرمائش کی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمشکل مانے اور اذان دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی یاد تازہ ہو گئی، وہ خود بھی روئے اور تمام صحابہ بھی روئے۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان نہ تو فرش والوں نے سنی نہ ہی عرش والوں نے۔ یہ فخر صرف بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ جنہوں نے خانہ کعبہ میں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور مسجد اقصی میں تینوں جگہ اذان دی، تینوں جگہ وحدت حق کے باری تعالیٰ کا اعلان کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت جب ان کی بیوی نے یہ کہا کہ کیا ہی غم کا وقت ہے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بہت خوشی کا وقت ہے۔ کل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا، اپنے ساتھیوں سے ملوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 20 ہجری میں دنیا فانی کو خیر آباد کہا، کم و بیش 60 برس کی عمر پائی اور شام میں دمشق کے باب الصغیر کے قریب مدفون ہوئے۔